Islamic channel. محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں نہ تنہا عشق از دیدار خیز بسا کی دولت از گفتار خیز سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین سب ذرات پیار و محبت ناز درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگوں دوستوں بھائیوں ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکیا غالباً 3 تاریخ ہے ربی آندے نے بہار نو اول آندے نے پہلی بہار نو عربی دے اندر ربی بہار نو اول پہلی بہار اے مہینہ بہار دا مہینہ ہے اس اعتبار نال کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ایسے مہینے دے اندر ہوئی نیک انسان دی پیدائش باعث برکت اور باعث بہار ہے اللہ تعالی مینوں اور تانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نصیب فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے متعلق منتخب واقعات عرض کراں گا دعا فرمو اللہ شرح صد نصیب فرمائے حق سچ کہہ دی توفیق عطا فرمائے
اللہ تعالی نے انسانہ دے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات دی جماعت انہوں چڑیا سارے انسانہ جو انہاں نو منتخب کیتا، انہاں دا انتخاب کیتا، انہاں نو چھانٹیا اور پھر اپنا پیغمبر بنایا۔ نبی علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر آئے نے، ہر نبی دا جیڑا سلسلہ ہے نسب دا او پاک دامن سلسلہ ہے۔ اس سلسلے دے اندر، اس نسب دے اندر کوئی داغدار نہ بیوی ہے نہ کوئی مرد ہے۔ ہر مرد بھی پاک جناب آدم علیہ السلام تو لے کے، اور ہر عورت بھی پاک باز۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ من انفاسکم بھی پڑھتے سن، ایک روایت مطابق ایک قرات بھی ہے، یعنی بہت زیادہ نفیس، من اشرفکم من افضلکم، یعنی سب تو بڑی شرافت والا، سب تو بڑی فضیلت والا میرا پیغمبر، آپ دا نسب بھی شریف، آپ دا سلسلہ نسب نفیس منتخب، نہ نبی دے والدہ دے سلسلے دے اندر کوئی بندہ داغدار، نہ نبی دے والد دے سلسلے دے اندر کوئی ایسا، بلکہ کلنا نکاح، سارے نے نکاح کیتا محسنات اور محسنین سے۔ فرمایا ما بغت امرأہ، ما بغت امرأتو نبی قدو، جسے نبی دی بیوی نے کدے فاجرہ والا عمل نے کیتا۔ نبی دی بیویاں بھی پاک باز، جدو نبی دی بیوی پاک باز تے نبی دی ماں بدرجہ اولا پاک باز۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے جدو منافقہ نے توبت لئی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم۔ کیوں نہیں آکھیا تسی سبحانک، اللہ پاک ہے، بہتان عظیم ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ پاک ہے، نبی دی بیوی جدو پاک ہے تے نبی دی والدہ بدرجہ اولا پاک باز۔ اس لیے اے ساڑا ذہن اور ساڑا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ نبی دے سلسلے نسب دی اندر آن والے مرد اور عورتیں ساریاں پاک باز، کوئی فاجرہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے بارے یہودیہ نے جدو گل کی تھی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ انہاں تے دنیا اور آخرت تے لعنت کرے۔ دنیا دے اندر بھی انہاں تے مقدر لعنت، آخرت دے اندر بھی انہاں تے مقدر لعنت۔ انہاں نے زبان کھولی تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے، قرآن اب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا میرے پیغمبر دی والدہ دے بارے کوئی گل نہ کرو،
فرمایا اے مریم جڑا پوچھے انہوں آکھی اے بچہ بول کے دسے گا انی عبداللہ۔ میرے معزز سامعین، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے تواڈے اندر ایک پیغمبر بھیجیا، ایک رسول مبعوث کیتا، اللہ دا نبی تواڈے اندر آیا، تواڈے جو آیا ایک مسئلے دا حل ہو گیا۔ اللہ نے تواڈے اندر تواڈے جو ایک رسول بھیجیا، اور رسول بشر ہے، اور رسول نور نہیں، اور پیغمبر صفات اعتبار نال تے بڑیاں شاناں والا، اور صفات اعتبار نال نورانیاں تو آلہ، نوری مخلوق تو آلہ۔ میرے معزز سامعین، کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ او دا مقابلہ نہیں جے کر سکتا ہے، او شانہ والا، پر انسانیت دی اندر ایک انسان ہے، او دے ورگا کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس تو بعد جتنی انسانیت گزری ہے، اللہ نے ساریاں تو آلہ تے نرالا تے شان والا عرفہ بنایا، مکان والا بنایا، اللہ نے درجے والا بنایا۔ اللہ نے ایسا کوئی بندہ بنایا ہی کوئی نہیں جیسا میرے نبی نو بنایا۔ اللہ نے جیسی شان محمد عربی نو عطا کی تھی، میرے معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان دے اعتبار نال اللہ نے، خاندان دے اعتبار نال اللہ نے، خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جناب اسماعیل دا انتخاب کیتا، اونا دے نسل دی اندر، اونا دے سلسلہ نسب دی اندر جناب کنانہ دا انتخاب کیتا، اونا تو بعد قریش دا انتخاب کیتا، اللہ نے پھر بنو ہاشم دا انتخاب کیتا، پروردگار عالم نے پھر میرا انتخاب کیتا۔ خود میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، پر اللہ نے مینو آدم علیہ السلام دی اولاد جو سب دا سردار بنایا ہے، سب نالو اونچا بنایا ہے۔ میرے نبی نے پیغام خدا بندی پہنچایا ہے، بطور فخر نہیں آکھیا یا ایوہ الرسول، یا ایوہ الرسول ما بلغ، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل۔ اللہ فرماتے نے پیغام پہنچا دو، میرے نبی نے دسیا، فرمایا والا فخر، میں بطور فخر نہیں کہندا، اللہ نے ساریاں نالو آلہ بنایا، اللہ نے ساریاں نالو نرالا بنایا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے نسب دی اندر آن والے لوگ بھی سارے آلہ، اور انہاں سارے ہیں جو میرے نبی سارے نالو آلہ، کوئی ایسا نہیں بنایا۔ میرے معزز سامعین، او وقت آیا اللہ تعالیٰ نے جدو اس دھرتی دی اندر کفر و شرک عام ہو گیا، نافرمانی عام ہو گئی، میرے محبوب علیہ السلام دی پیدائش دا وقت آیا، جناب عبداللہ دا نکاح جناب آمنہ دے نال ہویا، روایاتی اندر موجود ہے، جناب عبداللہ اپنے والد دے نال جا رہے نے، ایک عورت یہودی عورت نے ویکھیا، او دا نام فاطمہ ہے، بول کے کہتی ہے عبداللہ میری گل تے سننا۔ حضرت عبداللہ نو اپنے ول بلاندیے، جناب عبداللہ آندے نے اس تو موت بہتر ہے، گناہ میں نہیں کر سکتا، میں مرتے سکنا ہوں، فرمایا حرام کاری نہیں کر سکتا۔ جناب عبداللہ جناب عبدالمطلب دے نال چلے گئے، حضرت آمینہ دے نال نکاح
ہو گیا۔ 3 دن گزارن تو بعد حضرت عبداللہ باہر نکلے نے، وہی عورت پھر سامنے نظر آئی۔ عورت کہندی ہے عبداللہ کتھے رہا؟ فرمایا میری شادی ہو گئی، میں 3 دن گزار کے آیا ہوں۔ عورت کہندی ہے میں تورات پڑھیے، میں انجیل پڑھیے، میں پہلیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا، میں دیکھیا ایک پیغمبر آن والا ہے اور اس پیغمبر دا نور تیری پیشانی تے ظاہر ہو رہا سی، اس واسطے میں تینوں اپنے ول بلایا۔ میں کوئی فاسقہ تے فاجرہ نہیں، میں فاجرہ عورت نہیں، میں چاندی سا او نور میرے ول منتقل ہو جائے تاکہ اللہ منو شان عطا کر دے۔ میرے معزز سامعین، جناب عبداللہ تھوڑے دنوں تو بعد انتقال ہو جاتا ہے، چند مہینیاں تو بعد میرے دوستو ایک واقعہ پیش آیا جنوں عامل فیل والا واقعہ، یعنی واقعہ فیل آتے نے۔ 55 دن گزرنے ایک روایت مطابق 50 دن گزرے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی پیدائش ہوئی جناب ابو طالب دے گھر دے اندر، روایت دے اندر موجود ہے۔ عثمان بن عاص کہتے نے، انہاں دی والدہ بیان کر دیا نے، فرمایا میں ولادت دے وقت میں حضور دی ولادت ہوئی، میں انہاں دے کول موجود سا، میں انہاں دی والدہ دے کول موجود سا۔ جدوں پیدا ہوئے سارا کمرہ روشن ہو گیا، سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور فرمایا میں آسمان ور تکیا، صبح صادق دا ٹائم ہے تے تارے زمین ول آ رہے نے، میں پریشان ہو گئی تارے میرے اتے نہ ڈگ جان۔ میرے معزز سامعین، اے روشنیاں کیوں ہوئیاں، اے تارے زمین ول کیوں ہوئے؟ اللہ دسنا چاہتے نے ہن جیڑا روشنی والا، اے نور والا، اے جیڑا ہن آیا ہے عرب دے اندر آ گیا، اے روشنیاں عرب دے اندر آن گیاں، جہالتاں ختم ہو جان گیاں، کفر و شرک دا نیرہ ختم ہو جائے گا۔ ہن اللہ عرب دے اندر روشنی نو پھیلا دین گے، اور پھر یہ روشنی سارے جہان دے اندر پھیل جائے گی۔ حضرت عرباس بن ساریہ بیان کرتے رہے، فرمایا جدو ولادت ہوئی حضور علیہ السلام دی، آپ دی والدہ نے شام دی اندر روشنی محسوس کی تھی، آپ نو شام اس روشنی دے نال شام دے محلات نظر آئے، اور ایک روایت دے مطابق بصرہ دے محلات نظر آئے۔ میاں دا مطلب ہے اللہ دسنا چاہتے نے شام مرکز نبیاں دا، شام مرکز پیغمبراں دا، شام جائے پناہ نبیاں دی۔ اے آن والا بھی نبی ہے، او بھی نبی نے، اے بھی نبی ہے، پر اے سارے نبیاں دا سردار ہے۔ اللہ نے آپ دی پیدائش دے نال دس دیتا، اے پیدا ہون والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اے پیدا ہون والا بچہ پیغمبراں دا بھی سردار ہے، اے سر تاج ختم الرسل ہے، اے دے سر تے ختم رسول دا تاج رکھیا جائے گا۔ اللہ نے میرے نبی دی پیدائش ہوئی، اے ساریاں چیزاں ظاہر کر دیتیاں۔ ایک روایت دے مطابق ایک یہودی مکہ مکرمہ دی اندر تجارت دی نیت نال پہنچیا، مکہ دے اندر او کتاباں دا عالم ہے، اپنی کتاب تورات نو جاندا ہے، انہوں پتہ ہے تورات دے اندر کی کچھ اللہ نے بیان کیتا۔ او مکہ دے اندر جس دن میرے نبی دی ولادت ہون والی، او باہر نکلیا، ایک جگہ تے قریش دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آ کے کہتا ہے اے قریشیو، اے سردار مکہ، میری گل سنو، آج جسے کار کوئی بچہ تے پیدا نہیں ہویا،
کوئی بچہ تے پیدا نہیں ہویا تے سارے آندے نے سانو تے پتا کوئی نہیں. آکھیا پتا تے کرو نا اے بچہ پیدا ہون والا کوئی معمولی بچہ نہیں, اے بچہ بڑی شانہ والا بچہ ہے. کھڑے ہو گئے اور تلاش شروع کر دیتی. پتا چلیا عبد المطلب دا پوتا پیدا ہویا. پتا چلیا تے آندا ہے ذرا مینوں تے وکھاؤ نا. او دے موڈیاں دے درمیان ایک نشان ہوئے گا جنوں مورے نبوت کہندے نے. ذرا مینوں وکھاؤ تے صحیح نا. اے یہودی چلا گیا جا کے ویکھیا جدوں مورے نبوت نو تکیا بے ہوش ہو کے گر گیا. آندا ہے لوگوں اللہ نے بنی اسرائیل تو نبوت نو منتقل کر کے بنی اسماعیل دے اندر چلا دیتا. نبوت نو بنی اسماعیل دے اندر منتقل کر دیتا. ہن بنو اسماعیل دا پیغمبر ہے, بنی اسرائیل دا نہیں. او آندا ہے توجہ کرنا, بنی اسرائیل نے نبیاں دی قدر نہیں کیتی, بنی اسرائیل نے پیغمبران دی قدر نہیں کیتی. میاں بے قدری دا دور ہے, بے قدری دا زمانہ ہے. جدو اونے میں کیا چیخ مار کے بہوش ہو گیا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. میرے نبی کتنے سونے پیغمبر. میرے دوستو یہودی بول کے کہتا ہے لوگوں سی پیغمبروں دی قدر نہیں کیتی, ایسا نبیاں دی توہین کرتے رہے. ساڑی جماعت دے لوگاں نے انبیاء دی قدر نہیں کیتی. اللہ نے نبوت نو بنی اسماعیل دے اندر منتقل کر دیتا. میرے دوستو بینو تے توانو درس ملیا, نبی دی قدر جانو, نبی دی سنت دی قدر جانو. اور اس زمانے دے لوگاں نو انتباہ بطور انتباہ تنبیہن آکھیا لوگوں احسان والے پیغمبر دی قدر کرو, احسان والے بچے دی قدر کرو. اور ایدہ چرچا مشرق و مغرب دے اندر ہوئے گا. 2 دن تک مادہ دودھ نہیں پیے گا. میرے معزز سامین کیسی شان والا بچہ پیدا ہویا. ختنے پہلے تو ہوئے, پیدا ہویا جسم مبارک معطر خوشبودار, جسم مبارک معطر, سارا جسم صاف ہے. روایات کے اندر ایک اللہ موجود نے, میں تشریح دے اندر نہیں جاندا. میرا نبی پیدا ہویا جسم مبارک صاف خوشبودار معطر. جس کمرے دے اندر ولادت ہوئی وہ کمرہ سارا معطر ہو گیا, خوشبودار ہو گیا. میرا نبی خوشبوئاں لے کے آیا ہے. میرا پیغمبر صفائی دا درس دین آیا. میرا نبی جس جگہ جائے اللہ اس جگہ نو معطر کر دیندے نے. پتہ چلیا اے بندیا جی تو خوشبو چاہنا ہے, تو صفائی چاہنا ہے, تو آنا ہے میں خوشبودار ہو کے رواں تے میرے نبی دی سنت تے عمل کر, تو بھی معطر ہو جائے گا. اتباع سنت کے اندر صفائی بھی ہے اور پاکی بھی ہے, اور جسم دی اندر خوشبو بھی انشاءاللہ پیدا ہوئے گی. جدو بندہ مرے گا قبر چو خوشبو آئے گی. اتباع سنت دی بڑی برکت ہے. میرے معزز سامین, حضور علیہ السلام دی ولادت ہوئی. روایات اندر موجود جنابی عبد المطلب آئے, ویکھیا آمینہ اللہ نے پوتا دیتا. آکھیا ہاں اللہ نے پوتا دیتا, بڑا سونا بچہ ہے. بڑیاں تعریفاں کر دینے جناب عبد المطلب, تعریفاں کر دے جا رہے ہیں اللہ نے مینوں بڑا پیارا پوتا دیتا ہے. میرے معزز سامین, جناب جبریل نے بھی آکھیا ہوئے گا میں 1,24,000 دے قریب انبیاء دے دروازے دے گیا وہاں, پر اے دے ورگا سونا نہیں
ویکھیا اے تے بڑیاں شاناں والا ہے، اے تے بڑا سونا تے سڑکا ہے۔ میرے دوستو خوبصورت بچہ پیدا ہویا، جدو کسے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے ماں باپ دی بڑی بڑی خواہش تے تمنا ہوندی ہے۔ میرے دوستو ماں دی میرا بیٹا پیدا ہو گیا، ہن ابا دے واسطے فلانا تحفہ لے کے آئے گا، ابا فلانے کھلونے لے کے آئے گا، فلانی چیز لے کے آئے گا۔ آمنہ مہندیاں نے بچہ تے بڑا رب نے سونا دیتا، پر باپ دا سایہ کوئی نہیں، باپ موجود کوئی نہیں۔ ابا ہوندا تے چیزاں لے کے آندا، ابا ہوندا تے تحفے تحائف لے کے آندا۔ میرے معزز سامعین، جناب ابو طالب نے میرے محبوب علیہ السلام نال بڑا پیار کیتا، پر دل دی حسرت تے پھر بھی ہوندی ہے ماں دے۔ باپ باپ ہے، جو کم باپ کردا ہے نہ دادا کر سکتا ہے، نہ تایا تے نہ چاچا۔ رشتے اگر سے گڑے نے پر باپ والی گل کوئی نہیں۔ یتیم پیدا ہوئے، 7واں دن نے عقیقہ کیتا جناب عبدالمطلب نے، اور میرے محبوب دا نام رکھیا محمد، ایک روایت مطابق، ایک روایت احمد رکھیا۔ جدو آپ دا نام رکھیا تے مکے دے قریش دے سردار جوانے، سارے چودھری جوانے تے انہاں نے آکھیا اے عبدالمطلب کنج دا نام رکھیا، ایویں دا نام تے کدے سنیا نہیں۔ انہیں آکھیا میں ایویں دا بچہ نہیں ویکھیا، اللہ نے بچہ بڑا سونا دتا تے میں آکھیا ایسا نہ رکھا، سارے تعریفاں کرن، سارے تو سونا تے تیرا نام بھی سونا ہے، تے پیا دل دی تار ہلاوے۔ عاشق دے لب جفیاں پاون، جدو نام زبان تے آوے۔ عاشق دے لب جفیاں پاون، جدو نام زبان تے آوے۔ محمد، کیسا نام؟ محمد، احمد۔ جدو میرے نبی دا نام آوے دوویں ہونٹ مل جاندے نے، اور عاشق جدو نام لوے گا تے او دا اپنا ایک ماحول تے اپنا ایک نظریہ ہوئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام دی پیدائش ہوئی، میاں کسے شاعر نے بڑی عجیب گل کی تھی، وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کو اونچی آواز، وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں، جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا، جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ جیدے متے تے میرے نبی دی سنت دی روشنی ہوئے گی، او کسے دنیا دار کو لو نہیں ڈرے گا۔ او رات ہوئے تامی ڈردہ نظر آئے گا، او دن ہوئے انہوں کوئی ڈرا نہیں سکدا۔ او نبی نال محبت کرن والا، سونے نال پیغمبر نال پیار کرن والا، میرے معزز سامین میرے نبی دا نام محمد رکھیا۔ آنا ذرا نام دے بارے دساں، احمد رکھیا، نا ایسا نرالا رکھیا، نا دے دو مانے علماء کرام نے بیان کیتے نے۔ احمد دا مانا سب تو زیادہ جدی تعریف کیتی جائے او میرا نبی ہے، سب تو زیادہ محمد جن سب نالو زیادہ تعریف کیتی ہے رب دیو محمد میرا نبی ایسا آج تک قیامت تک اور جناب آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک کوئی ایسا نہیں آیا جنہیں میرے نبی تو زیادہ تعریف کیتی، اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی، اور ایسا بھی کوئی نہیں آیا جنہیں کسی پیغمبر کی لوگوں نے اتنی تعریف کی تھی ہوئے جتنی میرے نبی دی کی تھی۔
میرے معزز سامعین اور آخری بھی ہے توجہ کرنا، جناب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ہر پیغمبر دے تین کام، اپنی نبوت دا اعلان کرنا، اور دوسرا پچھلے پیغمبر دی تصدیق کرنا، آن والے نبی دی بشارت دینا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا میں تصدیق کرنا پہلی کتاب دے پہلے پیغمبر دی، اور میں اپنی نبوت دا اعلان کرنا وا، اور جناب محمد رسول اللہ آن والے پیغمبر دی بشارت دینا وا۔ لیکن جدو میرے آئے آپ دی تصدیق کرن والا بھی کوئی نہیں، نبی دی گل ہو رہی، نبی تصدیق کرن والا کوئی نہیں اور بشارت دین والا کوئی نہیں۔ بشارت پھر ہوندی نا جے نبی کسی نے آنا ہوندا، نبوت دا دروازہ بند ہے، تصدیق کرن والا چاہیدا ہے۔ تصدیق دا لفظ تسی سن کے ذرا توجہ کرنا، صدیق تصدیق جیڑا کم نبی کر دے سن اللہ نے سونے دے یار کو لیا صدیق آندے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر میرے مصطفیٰ دی تصدیق کی تھی۔ نبی سارے نالو آلہ پر تصدیق کرن والا پیغمبر کوئی نہیں، نبوت دا دروازہ جو بند ہو چکیا، اللہ نے صدیق دی زبان اقدس تو مصطفیٰ دی تصدیق کرائی اور دنیا نو دس دیتا نبی تے نہیں، پر نبیاں تو بعد کسے تو کم بھی نہیں، نبی تے نہیں پر نبی تو بعد سارے نالوں آلہ ہے تے صدیق ہے، جیدے کو رب نے تصدیق دا منصب دیتا جنو، اور جیدے کو تصدیق والا کم لیا۔ میرے معزز سامعین، حضور علیہ السلام دا نام رکھ دیتا گیا، اہل عرب دا دستور، اہل عرب دا طریقہ، شہر دی اندر مختلف زبانہ ہوندیا رہے، بندے دی ایک زبان نہیں رہتی، اس لیے میرے نبی نوح کسے دیہات پروگرام ہویا، بنو سعد طائف دی اندر رہن والا کبھی اس قبیلے دیاں عورتاں ہر سال بچے لین واسطے مکہ مکرمہ جاندیاں سن، پروگرام کیے بچہ لے کے آواں گیاں تے سانو اجرت ملے گی، ساڈا گزر بسر ہو جائے گا۔ میرے دوستو اس سال طائف دی اندر قحط قات پیا، ہر بندہ پریشان ہے، اس دفعہ بھی بیبیاں عورتاں مکہ مکرمہ پہنچیاں نے، بچے لین واسطے گئیاں نے، ساریاں بیبیاں گئیاں جنہاں اللہ نے توفیق دیتی، میرے نبی دے دروازے تے پہنچیاں، پر کسے نے حضور انہوں نہیں چکیا، اس واسطے کہتے یتیم اسی پیسے واسطے دولت واسطے مکہ دا سفر کر کے آیا، پر ایدہ تے باپ ہی کوئی نہیں، سانو کی لبے گا۔ آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، سارے انہوں ود کے ملیا مینو لالے۔ میرے دوستو ساریاں بیویاں میرے دوستو میرے نبی دے کاراں دیاں نے ویکھ کے بھی باپ کوئی نہیں چھڑ کے چلیا جان۔ جناب حلیمہ نے ویکھیا بچہ کوئی بچیا کوئی نہیں، ساریاں بیویاں بچے لے کے چلی گئیاں نے۔ امیر دا گھر تکیا، چودھری دا گھر تکیا، پیسے بہتے ملن گے، تحفے تحائف ملن گے، انہاں دی نگاہ دنیا تے، میاں دنیا والتیان نہ کر، دنیا تیرا بتا کرے گا جو مقدر دے اندر اللہ نے لکھی ہے۔ اسی دنیا دے اندر سارا ساڑا نظریہ تے ساڑا ذہن دنیا دے جیڑی بچی شادی کرانی ہے جس بچی دی اسی دنیا دار
نو تکاں گے، اسی دیندار نو نہیں ویندے، ساریاں دنیا داراں نو تک کے دنیا داراں دے بال لے کے ٹر گئیاں اور یتیم سمجھ کے چلی گئیاں، اینو کسے نے نہیں چکیا۔ جناب حلیمہ نے ویکھیا بچہ کوئی نہیں، فرمان لگی ہے میرا دل نہیں مندا میں خالی جاواں، اپنے خاوند نو کہندی ہے اے میرے سر دے تاج میرا دل کردا ہے میں اس یتیم نو لے جاؤں، میں انہوں ہی لے جاؤں، شاید اللہ برکت کر دندر پا دے، اللہ ساڑھے لئے برکت دا ذریعہ بنا دے۔ جناب حلیمہ نے اس بچے نو سیدھے دنال لایا، اٹھایا، سواری بڑی کمزور ہے، نہیں کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، نہیں کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، ساری دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، او کیڑی چیز ساتو تو لکئی جانی ہے، کیڑی شیطانو لبی ہے۔ ہن جدو جناب حلیمہ سواری تے سوار ہویاں، سواری تیز ہو گئی، سارے نالو اگے لگ گئی، یہ کوئی کہانی نہیں حقیقت ہے۔ میرا نبی جس سواری تے قدم رکھے او سواری ساریاں سواریاں نہ لوگے لگ جائے، تے جس صدیق دے مونڈے تے قدم آیا او صدیق بھی سارے نہ لوگے لگ گیا، سارے صحابہ نہ لوگے لگ گیا۔ غار دی رات بڑے اوکھے دن گزارے، تیرے آن کولوں پہلے بڑے اوکھے دن گزارے، تیرے آن کولوں پہلے دختر کشی دی آدھی آمد تیری تے تھم گئی، بیٹی نو زندگی مل گئی، بیٹی ہو محترم گئی، عورت ہے بے بقارے، تیرے آن کولوں پہلے نہ عورت دی عزت نہ بچی دی عزت، چھوٹی چھوٹی بچیاں نو زندہ دفن کر دیتے سن، میرے نبی آئے اللہ نے بچیاں نو عزت عطا کر دیتی، عورتاں نو عزت مل گئی۔ حضور علیہ السلام نو گود چ لیا، سواری تے سوار ہوئیاں، سواری ساریاں سواریاں نالو اگے لگ گئی، گھر گئیاں۔ جدو بچہ سیدھے دے نال لایا، ازی آندے نے مولوی بن کے نے کرنا کی ہے، آندے نا مولوی بنے گا تے کرے گی کیا، میرے نبی دا وارث بنے گا۔ اور جس نبی نے تاغ دی دھرتی تے قدم رکھیا، اللہ نے اس کارنو برکت دا مرکز بنا دیتا، سارے اس کارنو ویکھن دودھ زیادہ سارے نالو، سارے دے جانور بھکھے، حلیمہ دے جانور رج گیا۔ او پیغمبر جس دھرتی تے قدم رکھے، جس کار دے اندر قدم رکھے، اللہ برکتہ پا دوے۔ میاں نبی دا وارث جس کار دے اندر آئے گا، اللہ اس کار دے اندر بھی برکتہ پا دے گا انشاءاللہ۔ نظریہ تے صحیح کرو، اسی اندر مولوی بنا کے کرنا کیے، یہ پھر کمائے گا کتوں، کھائے گا کتوں؟ اللہ بغیر کمان تو اتھے انتظام کر دیندے نے۔ حلیمہ دے جانور پہلے بھی چھڑتے سن، حلیمہ دے بچے چران واسطے پہلے بھی جانور لے کے جاندے سن، پوری کوشش سی جانور بھکھے نہ رہن، پر پھر بھی بھکھے رہندے سن۔ میاں ایک برکت بھی کوئی چیز ہے، برکت او کثرت لودا کوئی تعلق نہیں، یعنی مال بوتا ہوئے ایدے نال برکت دا کوئی تعلق نہیں۔ میرے نبی نے ایک دودھ دا پیالہ سی نا، جدو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ پلاندا جا، حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں پریشان ہو گئے، کو پیالہ دے مینوں کی لبنا ہے اور سب تو زیادہ بھوک مینوں لگی ہے۔ فرمایا ہن مصطفیٰ دا آرڈر تے فیصلہ ہے، پلایا صحابہ صحبہ نو سارے نو پلایا۔ میرے نبی دا معجزہ ہے، سارے نے پیتا بچ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پیتا، فرمایا پھر پی، فرمایا پی لیا، فرمایا پھر پی، رج کے پیتا، پھر میرے مصطفیٰ نے پیتا، پیالہ مکیا نہ، ایک پیالہ ایک بندے نو کافی نہیں ہوندہ، لیکن جدو رب برکتہ پیدا کرتے ایک کو پیالہ ایک جماعت نو کافی ہو جائے۔ اس لیے گل غلط ہے،
اے مولوی بنے گا تے کرے گا کی کھائے گا کتھوں؟ میرے دوستو رب انہوں اپنے خزانے غیب کو کھلائے گا۔ اور میں خود یہ چیزاں اپنے اکھاں دے نال یہ معائنہ کیتا ہے۔ السلام دے موقع جڑے علماء دے کرانے سے اللہ نے انہوں دی حفاظت کی تھی۔ باقی لوگوں دے مکانات گر گئے، فصلہ کوئی شے نہیں رہی، رب نے نبی دے وارثاں دے مکانہ دی بھی حفاظت کی تھی، انہوں دی فصلہ دی بھی حفاظت کی تھی۔ اصل ساڑھے اس دل نو سمجھانا لی گل ہے۔ میرے معزز سامعین، سیدہ حلیمہ جدو میرے نبی نو گھر لے کے گئیاں نے، ڈاچی دی اندر بھی دودھ، اللہ نے دودھ دیاں نہرہ چلا دیتیاں، برتن سارے گھر دے پر گئے، اور ساری بنو سعدیاں عورتاں آئیاں، آگے کہہ دیا نے حلیمہ تیرے بچے جانور کتھے چرا کے آندے نے، سانو تے دسونا اسی بھی لے کے جاواں گے۔ تے حضرت حلیمہ دیا نے میرے بچے ادھر لے کے جاندے نے، او بھی اپنے جانور لے کے گئے، پر انہاں دے جانور اونج دے اونج، انہوں نے نہیں پتا اصل گل کی ہے، اصل گر برکت مصطفیٰ ہے، میرے نبی دی برکت ہے۔ اللہ نے اس قحط دے موقع تے بھی انہوں نے پکھا نہیں رکھے جتھے نبی دے قدم لگے نے۔ قدم قدم پہ برکت، نفس نفس پہ رحمت، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جتے میرے نبی دے قدم لگے او علاقہ بھی روشن، او مکان بھی روشن، او مکہ بھی روشن، او مدینہ بھی روشن، جنو یسرب دنیا آندی سی، یسرب بیماریاں والا شہر جتھے کوئی جان واسطے تیار نہیں، آج انہوں اسی یسرب نہیں آندی، اسی انہوں مدینہ طیبہ آنے اسی انہوں مدینہ مبارک آنے اسی انہوں مکہ مکرمہ آنے جس نبی نے جس شہر دے اندر نبی نے قدم رکھے رہے۔ میاں میرے نبی دا قدم بڑی برکتاں والا، جس شہر دے اندر حضور دا قدم جائے برکتاں والا بن جائے، تے جس سینے دے اندر میرے نبی دا علم جائے گا وہ کتنیاں برکتاں والا ہوئے گا۔ اللہ انہوں کیسی برکت عطا کرے گا، جس علم واسطے جس دین واسطے نبی آیا، اور نبی نے لوکاں نوں پیغام دیتا۔ 8 ربیع الاول دے دن میرے نبی دی پیدائش ہوئی، جمہور دا قول یہی ہے۔ سیرت دی کتاب ہے الرحیق المختوم، انہیں 9 دا قول نقل کیتا، مصر دے ایک فہم فلکیات دے ماہر نے انہیں تحقیق کی تھی، انہیں 9 دا قول نقل کیتا، کسی نے 2 دا قول نقل کیتا، ایک روایت 7 دا قول بھی ہے، 17 دا 18 دا 12 دا مشہور تے ہے، پر قول ضعیف ترین قول ہے، مشہور ہے 12 دی ولادت ہے، یہ گل مشہور کوئی گل مشہور ہو جاندی ہے لوکاں دے اندر، لیکن راجع قول حضرت مولانا ادریس خان دلوی نور اللہ مرقدہ نے جمہور دا قول نقل کیتا، فرمایا جمہور دا قول ہے۔ مفتی محمد رضوان صاحب مسائل و فضائل ربیع الاول دے اندر بھی تحقیقاً دلائل دے نال پیش کیتا، اور فرمایا حضور دی پیدائش 8 ربیع الاول دے اندر ہے، لیکن وفات حضور دی حضور علیہ السلام کو پوچھیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، فرمایا محبوبہ تسی یوم الاثنین روزہ کیوں رکھ دے ہو، یعنی پیر دے دن، یوم الاثنین کیوں آندے ہیں پیر دے دن روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے اللہ نے میں نوں پیدا پیر والے دن کیتا، اور فرمایا رب نے میرے اتے بئی نازل پیر والے دن کی تھی۔ دوسری روایت کے اندر توفی النبی، فرمایا اللہ نے میں نوں موت یعنی وفات بھی پیر والے دن دینی ہے، وفات بھی
پیر والے دن ہوئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں رب نے نبوت بھی پیر والے دن عطا کی تھی۔ ربیع الاول دے اندر میرے نبی دی پیدائش ہوئی۔ مشہور قول دے مطابق 12 ہیں، لیکن راجح قول دے مطابق 8 ربیع الاول۔ علامہ اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی بھی لکھ دینے 8 تاریخ۔ اللہ جانے او تے گلے آندے نے لوکی پتہ نہیں کی کر دینے۔ بہرحال اللہ میرے تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب علیہ السلام جس مقصد واسطے آئے نے وہ مقصد کی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، پہلا مقصد یتلو علیہم، او قرآن پڑھ کے سنان، یتلو علیہم ویزکیہم، تھوڑے دلاں تو شرک و کفر دی بیماری کٹن، فسق و فجور دی بیماری کٹن، یعنی تھوڑے دلاں نو پاک کرن، ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تھانوں کتاب دی تعلیم دین۔ میرے نبی دی آمد دا مقصد کیے، فرمایا قرآن پڑھنا۔ میرے نبی دی آمد دا مقصد کیے، تزکیہ نفس جنوں آندے نے دل دیاں بیماری دی صفائی، دل دی بیماری دی صفائی کرنا۔ میرے نبی دی آمد دی مقصد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب دی تعلیم دینا۔ میرے دوستو اسی ملاد دے منکر نہیں، نبی دی ولادت دے منکر نہیں، پر مقصد تے فوت نہ ہوئے، مقصد تے فوت نہ ہوئے۔ میرے نبی دا مقصد تزکیہ نفس، دل ٹھیک ہوئے گا۔ دل ایک برتن ہے، اس برتن دے اندر کفر ہوئے گا، زبان بھی کفر نہ کرے گی۔ اس دل دے برتن دے اندر فسق و فجور ہوئے گا، پھر زبان تے بھی اسی طرح دے الفاظ آن گے۔ میاں دل دے برتن دی میرے مصطفیٰ نے صفائی کی تھی۔ صدیق دا دل دا برتن صاف ہویا، پھر صدیق نبی دی تصدیق کرتا نظر آتا ہے۔ جدو صدیق دے دل دی تزکیہ میرے مصطفیٰ نے کیتا، صدیق دا دل صاف ہویا، پھر انہوں نے مقام صدیق اکبر ایک مقام ملیا۔ پھر اتنے بھی گل کرا حضرت ابوبکر نو صدیق اکبر کیوں آندے نے؟ حالانکہ اکبر تے میرے نبی نے سارے تو میرے دوستو جس مقام تے گل ہوئے گی وہ اس مقام دے مطابق ہوئے گی۔ جدو مقام صحابہ دی گل ہوئے گی نا، پھر اس مقام تے اسی ابو بکر نو صدیق اکبر آکھاں گے۔ ابو بکر ورگا کوئی صحابی نہیں۔ جدو امامہ دے مقام دی گل ہوئے گی، اسی امام اعظم امام ابو حنیفہ نو آکھاں گے، آپ دے درجے دا امام کوئی نہیں۔ جدو میرے نبی دی گل آئے گی بھی اسی امام الانبیاء امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ آکھاں گے کہ نبیاں دی جماعت دے اندر میرے مصطفیٰ دے برابر دا کوئی نہیں۔ اس لیے جس مقام دی جس جماعت دی گل ہوئے او دے مطابق گل ہوندی ہے۔ صدیق اکبر حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ صدیق اکبر نبیاں دے درجے دے اندر، صحابہ دے درجے دے اندر آپ سارے نالو آلہ، میرے نبی نبیاں دے درجے دے اندر سارے نالو آلہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام دی جماعت دے اندر سب نالو آلہ۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام دی ولادت ایسے مہینے دے اندر ہوئی اور بہار والا مہینہ پڑ گیا۔ اے بہار دینی اعتبار نال، اے بہار میرے نبی دی تعلیم دے اعتبار نال، اے بہار سنت مصطفیٰ دے عمل دے اعتبار نال ہے۔ اے بہار آزادی دے اعتبار نال نہیں، دین تے چلا گیا اللہ سب کچھ عطا کرے گا۔ میرے دوستو حضور دی ولادت دا مقصد قرآن پاک دی تعلیم، حضور دی ولادت دا مقصد قرآن پاک دا سکھنا اور سنانا لوکاں نوں، ولادت دا مقصد دل دی بیماریاں دا علاج کرانا۔ میرے نبی نے صحابہ دا علاج کیتا، ہن آپ دے ورثہ اہل اللہ اولیاء اتقیاء اصفیاء نیک لوگ بھی دل دی بیماریاں دا علاج کرتے رہے۔ اور روحانی ڈاکٹر نے جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا جسمانی، کسی دی آنکھ خراب ہوتا علاج کرتا ہے،
اہل اللہ نیک لوگ اللہ دے ولی لوگ اے دل دی بیماری دا علاج کر دے نے اللہ مینوں تانوں اپنے انہاں دلاں دی بیماریاں دا علاج دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔